الفاتحة على روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. قال في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم منبع العلم والحلم والحكم وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم وخطابه القديم قرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خوف عليهم. آمنت بالله. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و باوقار علماء ملت اسلامیہ، بانیان جلسہ، حاضرین بزم، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دور و دراز سے تشریف لانے والے جملہ حضرات، اسٹیج پر رونق افروز جملہ علماء اہل سنت، بالخصوص وقار گرامی قدر حضرت مولانا سید محمد حسین الدین شاہ صاحب قبلہ دام ظلکم علینا، ووقار گرامی قدر حضرت مولانا سید محمد ہاشمی میاں صاحب قبلہ مد ظلہ العالی، ووقار گرامی قدر مولانا مقصود احمد صاحب صابری مد ظلہ العالی، حضرت مولانا مفتی اکبر ہزاروی صاحب قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کرنا ہے سنت اور سلام کا جواب دینا ہے واجب۔ السلام علیکم۔ گفتگو سے پہلے، آغاز تقریر سے پہلے، میں اپنی جانب سے یہ التماس کروں گا، یہ گزارش کروں گا کہ ایک دل ہو کر بارگاہ رسالت یعنی مالک رقاب سید عرب و عجم، نور مجسم، فخر آدم و بنی آدم، سرور عالم، رہبر دو عالم یعنی حبیب رحمان، اللہ کی برہان، مالک فیضان، محبوب ذیشان، صاحب قرآن یعنی وجہ تخلیق کونین، سکون دارین، المزین بکل زین،
المنزہ من کل عیب والشین جاد الحسن والحسین، یعنی نبی الانبیاء عظیم الرجا عمیم الجود والعطا ماحی الذنوب والخطا شفیعنا یوم الجزا، یعنی سر اللہ المخزون ضر اللہ المکنون عالم ما کانا وما یکون، یعنی نور الافئدۃ والعیون، یعنی صاحب معراج مالک تاج جن کا ہر دور میں رہا ہے راج، یعنی باعث بعثت کائنات نور کونین جن کی ذات، جن کی بات اللہ کی بات، روح موجودات کان احسانات جامع الصفات، اول مخلوق صاحب اسرا صاحب مقام دنا فتدلا، یعنی جن کی غلامی تاج شاہی نجات کی ضامن جن کی گواہی، جن کی ہر بات وحی خدا بندی، یعنی جن کے سر پر ورفعنا لک ذکرک کا سہرا، جن کی کمر میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرَضَى کا پٹکا، جن کا راز فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، جن کی حقیقت اصلیہ لَقَدْ رَاءَ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ كُبْرَى، جن کی چشمان کرم کی یہ شان کہ ما زاغ البصر وما طغى، جن کے دست رحمت کا یہ رتبہ کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، جن کے ناز کی حقیقت لا اقسم بہذا البلد، جن کے سفر کا مقام سبحان الذی اسرا، جن کی عبادت کی یہ شان کہ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یعنی شفیع یوم النشور ہادی سبل ختم الرسل احمد مجتبی محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے پیارے پر نور نورانی سبز گنبد کی جانب لو لگا کر اس بھیک دینے والے داتا و آقا کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر با آواز بلند درود و سلام کا نذران عقیدت پیش فرمائیے، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں ایک مرتبہ اور درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیے، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ مرشد برحق آقائے نعمت دریائے رحمت سیدنا اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مغید ملت طاہرہ صاحب تصانیف کثیرہ حضرت سیدنا امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی علیہ الرحمت و رضوان بارگاہ رسالت میں اپنی عقیدت و محبت کا اظہار اس والہانہ انداز سے فرماتے ہیں۔ فاضلی بریلوی فرماتے ہیں کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمہ تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ پھر فاضلی بریلوی فرماتے ہیں کہ یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے ایک نے ایک بنایا۔
تجھے یک نے یک بنایا. پھر فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے جب بڑھائے اللہ تعالی تیرا. اور پھر فرماتے ہیں کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اور پھر فاضل بریلوی بارگاہ غوث پناہ میں اپنی عقیدت و محبت کا اظہار اس والہانہ انداز سے فرماتے ہیں. فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا. اور پھر فرماتے ہیں کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. پھر فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. اور سیدنا سرکار مفتی اعظم ہند اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے چھوٹے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. اور ڈاکٹر اقبال نے بھی کیا خوب کہا کہ ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں ہیں شاہد، معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی. غوث کو یا غوث کہتے کہتے بن جاتے ہیں غوث، خواجگی مل جاتی ہے تو خواجہ کا دم بھر کے دیکھ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم. وقت کافی گزر چکا ہے اور علامہ سید ہاشمی میاں صاحب نے کچھ چھوڑا نہیں. کون سا مضمون ایسا ہے جس کو انہوں نے چھوا نہیں. اب میں سوچتا یہ ہوں کہ اپنی گفتگو کا آغاز میں کہاں سے کروں. تو آج میں اس دور سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا کہ جب اس ملک میں نہیں بلکہ 3 ملکوں کا ایک ملک تھا، اس وقت اس ملک کا شہنشاہ مسلمان تھا. مسلمانوں کا دور اقتدار تھا، مسلمانوں کا دور اختیار تھا، مسلمانوں کی حکومت تھی. تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں. کسی صورت سے اس ملک میں انگریز قابض ہو گئے. جب انگریز اس ملک میں قابض ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس ملک میں 2 قومیں بڑے میل ملاپ سے بڑے پیار محبت کے ساتھ رہتی ہیں. ڈیوائیڈ اینڈ رول کی بنیاد پر، اختلاف ڈالو اور راج کرو کی بنیاد پر 2 قوموں کے درمیان نفرت قائم کرنے کا، نفرت پیدا کرنے کا کام انگریزوں نے کیا. جب انگریز 2 قوموں کے درمیان نفرت قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا تب انگریزوں نے ایک چال اور چلی. اب کیسے آپس میں ان میں اختلاف پیدا کیا جائے، کنٹروورسی پیدا کی جائے. اب ان نے کئی نئی قومیں، کئی نئے دھرم بنا دیے. انگریز اس میں بھی کامیاب ہو گئے. اب انگریزوں نے سوچا کہ اب اس ملک کو ہم نے چھینا ہے مسلمانوں سے، اب مسلمانوں میں کیسے اختلاف پیدا کیا جائے.
تب مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے انگریزوں نے کچھ لوگوں کو تلاش کیا اور کچھ لوگوں کو تلاش کر کے ایک عقیدہ قوم کو دلوایا گیا. عقیدہ قوم کو کیا دلوایا گیا کہ نماز میں اگر نبی کا خیال آ گیا تو نماز نہیں ہوگی. جب یہ عقیدہ اس وقت کے اخبارات میں چھپا، جب یہ عقیدہ اس وقت کے رسائل اور جرائد میں چھپا، جب یہ عقیدہ قوم تک پہنچا تو غیر منقسم ہندوستان میں ایک انقلاب آ گیا. ہر چہار جانب علماء سر سے سر جوڑ کر بیٹھ گئے. علماء بہار میٹنگیں کرنے لگے کہ ہم اس کا جواب دیں گے. علماء غیر منقسم پنجاب اپنی طرف میٹنگیں کر رہے ہیں، جواب دینے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. ایسے عالم میں علماء کرناٹکا بول پڑے ہم اس کا جواب دیں گے. علماء کیرل کھڑے ہو گئے ہم اس کا جواب دیں گے. علماء سندھ میٹنگیں کرنے لگے، مشورے کرنے لگے، جواب دینے کی تیاریاں ہونے لگی. ایسے عالم میں علماء سرحد کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ہم اس کا جواب دیں گے. اب ہر چہار جانب غیر منقسم ہندوستان میں میٹنگیں ہو رہی ہیں، مشورے ہو رہے ہیں، جواب دینے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، مگر کوئی حوصلہ نہیں جٹا پا رہا تھا، کوئی ہمت نہیں کر پا رہا تھا، کوئی جرأت نہیں کر پا رہا تھا کہ انگریز کے دلالوں کا کوئی جواب دے سکے. ایسے عالم میں بریلی کی دھرتی پر ایک 19 سال کا نوجوان مولانا احمد رضا نام کا رہا کرتا تھا. انہیں جلال آ گیا اور وہ جلال کے عالم میں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کب تک مشورے ہوتے رہیں گے، کب تک میٹنگیں ہوتی رہیں گی، کب تک جواب دینے کی تیاریاں ہوتی رہیں گی. ان ادیان باطلا کا، ان فرقہ باطلا کا، ان گستاخان اولیاء کا، ان گستاخان رسول کا، ان غداران خدا کا، ان باغیان رسول کا جواب کب دیا جائے گا؟ کب تک مشورے ہوتے رہیں گے، کب تک میٹنگیں ہوتی رہیں گی. حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ بریلی کی دھرتی سے ایک 19 سال کا نوجوان کھڑا ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ نماز میں اگر نبی کا خیال آ گیا تو نماز نہیں ہوگی. اب اس عقیدہ باطل کے مقابلے میں بریلی سے مولانا احمد رضا نے کوئی نیا عقیدہ پیش نہیں کیا تھا، بلکہ وہ پرانا عقیدہ لے کر کھڑے ہو گئے تھے. جو عقیدہ صدیق اکبر کا تھا، جو عقیدہ فاروق اعظم کا تھا، جو عقیدہ عثمان غنی کا تھا، جو عقیدہ مولا علی کا تھا، جو عقیدہ غوث اعظم کا تھا، جو عقیدہ مخدوم علاء الحق پانڈوی کا تھا، جو عقیدہ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز کا تھا، جو عقیدہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کا تھا، اب وہ عقیدہ لے کر بریلی سے کھڑے ہو گئے. جو عقیدہ سیدنا شاہ آل رسول کا تھا، جو عقیدہ سیدنا شاہ ابو البرکات کا تھا، جو سیدنا شاہ آل رسول کا تھا، جو ابو الحسین احمد نوری کا عقیدہ تھا، اب وہ عقیدہ لے کر بریلی کی دھرتی سے ایک 19 سال کا نوجوان کھڑا ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ نماز میں اگر نبی کا خیال آ گیا تو نماز نہیں ہوگی. فاضل بریلوی نے عالم اسلام کے نام یہ پیغام دیا تھا کہ خدا کی قسم ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز میں اگر نبی کا خیال نہیں آئے گا تو نماز نہیں ہوگی. وہ کہتے تھے کہ نماز میں اگر نبی کا خیال بھی آ گیا تو نماز نہیں ہوگی، اور بریلی کا تاجدار یہ پیغام دے رہا تھا کہ خدا کی قسم نماز نام ہے خیال مصطفیٰ میں ڈوب جانے. وہ کہتے تھے آ گیا تو نہیں ہوگی، بریلی کا تاجدار کہتا تھا نہیں آیا تو نہیں ہوگی. کوئی جائیداد کا معاملہ نہیں تھا، کوئی زمین کا معاملہ نہیں تھا، کوئی بینک بیلنس کا معاملہ نہیں تھا، معاملہ تھا تو عقیدے کا معاملہ تھا. ایسے عالم میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ہمارے اسلام و ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائی. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس دور میں فرمایا تھا کہ اے وہ لوگوں جو علم غیب نبوت کا انکار کرتے ہو، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مر کر مٹی میں مل جانے والا کہو گے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتدار و اختیارات نبوت کا انکار کرو گے تو احمد رضا کا جملہ سن لو، وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے. اس وقت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے
ہمارے اسلام و ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائی تھی۔ پھر جب رسومات اہل سنت پر حملے ہونا شروع ہوئے، اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اب تقریر کا تو کوئی موقع ہے نہیں، ارے تو آج آپ نے کہاں موقع چھوڑ دیا؟ الحمدللہ۔ تو اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب بیٹھا ہوں تو کچھ نہ کچھ دیر آپ کی خدمت میں ضرور کروں گا۔ جب رسومات اہل سنت پر حملہ ہوا تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے رسومات اہل سنت پر دلائل و براہین کے انبار لگا دیے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، لا خوف علیہم، پوری آیت کریمہ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار، ہوشیار، باملاحظہ، متنبہ، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ ڈر سے، خوف سے، رنج سے، غم سے، حزن سے، ملال سے، حسرت سے، حیرانی سے، پریشانی سے، سرگردانی سے آزاد ہوتے۔ یہ دعویٰ کس کا ہے؟ یہ دعویٰ ہے قرآن کا۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد صادق حق و صداقت کی بنیاد پر عالم میں گردش کر رہا ہے کہ میرے ولی کو کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی رنج نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی حزن نہیں، کوئی ملال نہیں، کوئی حسرت نہیں، کوئی حیرانی نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی سرگردانی نہیں۔ تو کیوں نہیں؟ آج دنیا میں کون سا وہ ایسا انسان ہے جس کو ڈر نہیں لگتا؟ آج وہ دنیا میں کون سا ایسا انسان ہے جس کو کوئی خوف نہیں، جس کو کوئی غم نہ ہوتا ہو، جس کو کوئی پریشانی لاحق نہ ہوتی ہو؟ آج دنیا میں وہ کون سا ایسا انسان ہے؟ دنیا کا ہر انسان ڈرتا ہے۔ میرا خدا فرماتا ہے کہ میرا ولی وہ ہے جو ڈر سے، خوف سے، رنج سے، غم سے، حزن سے، ملال سے، حسرت سے، حیرانی سے، پریشانی سے، سرگردانی سے آزاد ہے۔ تو کیوں ولی پریشانی سے آزاد کیوں ہے؟ تو ایک مثال دے کر میں اپنی بات کو آپ کے ذہن میں اتاروں کہ ایک پیالے میں اگر آپ شہد رکھ دیں تو اب اس پیالے میں آپ پانی نہیں ڈال سکتے۔ اگر دودھ ہے تو اس میں گھی نہیں ڈال سکتے۔ ایک پیالے میں ایک وقت میں ایک ہی چیز کا گزر ہو سکتا ہے۔ اگر پانی ہے تو شہد نہیں ہو سکتا، شہد ہے تو دودھ نہیں ہو سکتا، دودھ ہے تو گھی نہیں ڈال سکتے۔ یا یوں سمجھو کہ ایک میان میں اگر پہلے سے ایک تلوار موجود ہے تو اب اس میان میں آپ دوسری تلوار نہیں ٹھوس سکتے ہو۔ اگر دوسری تلوار ٹھوسنے کی کوشش کرو گے تو یا تو تلوار ہاتھ سے جائے گی یا میان ہاتھ سے جائے گی۔ ایک وقت میں ایک میان میں ایک ہی تلوار کا گزر ہو سکتا ہے۔ یا پھر اس کو اس طرح سے سمجھو کہ آپ راول پنڈی میں رہتے ہیں، ایک بات بتاؤ، آپ کے گھر میں مرغی پالی جاتی کہ نہیں پالی جاتی؟ مرغی پالتے ہو۔ اب اگر آپ ایک دربے میں مرغی بند کر دیں تو اس بند سے آپ کیا نکالو گے؟ کبوتر تو نہیں نکلے گا۔ کیا نکلے گا؟ مرغی ہی نکلے گی، کبوتر نہیں نکلے گا۔ اگر آپ نے کسی کنٹینر میں ایک شیر بند کر دیا تو اس بند سے آپ کیا نکالو گے؟ ہاتھی؟ شیر نکلے گا۔ اگر آپ کسی بند میں الو بند کر دو تو گدھا نہیں نکلے گا۔ اس بند میں تم جو بند کرو گے اس بند سے وہی نکالو گے جو بند ہے۔ اس بند میں تم جو بند کرو گے اس بند سے وہی نکالو گے جو بند ہے۔
اگر آپ انسان بند کر دیں تو جن نہیں نکلے گا، جن بند کر دو تو بھوت نہیں نکلے گا. اس بند میں تم جو بند کرو گے اس بند سے وہی نکالو گے جو بند ہے. جہاں پہلے ہی دیو بند ہے کیا نکلے گا؟ اس بند میں تم جو بند کرو گے اس بند سے وہی نکالو گے جو بند ہے. اب نکل رہے ہیں، انسان نہیں نکل سکتا. اب نکل رہے ہیں ڈگر ڈگر، نگر نگر، شہر شہر، قریہ قریہ، بستی بستی، محفل محفل، گھوشا گھوشا، کھانا کھانا، جگہ جگہ، ہر جگہ. اس مسجد سے اس مسجد، اس مسجد سے اس مسجد، مسجد مسجد بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں. نمازیں پڑھ بھی رہے ہیں اور پڑھوا بھی رہے ہیں. اور یہ ہم پر اعتراض کرتے جا رہے ہیں. یہ سنی علماء، یہ بریلوی علماء علم غیب کی بات کرتے ہیں، اقتدار کی بات کرتے ہیں، اختیار کی بات تو کرتے ہیں، سیرت کی بات کرتے ہیں، صورت کی بات کرتے ہیں، حج کی بات کرتے ہیں، زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں، عمل خیر و خیرات کی بات کرتے ہیں، حاضر و ناظر ہونے کی بات کرتے ہیں، حیات النبی ہونے کی بات کرتے ہیں. یہ بریلوی علماء، یہ سنی علماء سارے ذکر و اذکار کرتے ہیں مگر ایک بات نہیں کرتے. تو یہ سنی علماء اپنی قوم سے نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہتے ہیں. اب ہمارے اوپر یہ اعتراض کیا گیا کہ یہ سنی علماء نماز کی بات نہیں کرتے. اب یہ کہتے ہیں ہمیں دیکھو ہم ڈگر ڈگر نمازیں پڑھتے بھی پڑھواتے، ہم ہی ہے نماز کے ڈھنڈورتی. تو جو لوگ نمازیں بہت زیادہ پڑھتے ہیں ان کا عقیدہ کیا؟ نماز میں اگر نبی کا خیال آ گیا تو نماز نہیں ہوگی. آپ نمازیں بہت پڑھتے ہیں اور عقیدہ یہ رکھتے ہو کہ نماز میں اگر نبی کا خیال آ گیا تو نماز نہیں ہوگی. آپ جب چلتے ہیں تو نماز لے کے چلتے ہیں،